السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولتے الفاظ کے دوستو، آج کی جو تحریر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن پہلے مجھے موصول ہوئی ہے۔ مانسہرہ سے میرے دوست سب انسپکٹر شاہ نواز خان نے مجھے ای میل کی ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی کا ایک قصہ سناتے ہوئے نم آنکھوں سے اپنی تحریر میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 22 سال کی عمر میں جوانی عروج پہ تھی تو میں اکثر گھر دیر سے آتا، رات دیر تک گھر سے باہر رہنا اور سارا دن سوئے رہنا معمول بن گیا تھا۔ میری امی نے مجھے بہت منع بھی کیا، لیکن میں باز نہ آیا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ شروع میں وہ میری وجہ سے دیر تک جاگتی رہتی، بعد میں سونے سے پہلے فریج کے اوپر ایک پرچی لگا کر سو جاتی تھیں جس پر کھانے کی نوعیت اور جگہ کے بارے میں لکھا ہوتا تھا۔ آہستہ پرچی کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور گندے کپڑے کہاں رکھنے ہیں اور صاف کپڑے کہاں پر رکھے ہیں۔ جیسے وقت گزرتا گیا ویسے فریج پر لکھے کاغذ کے الفاظ کا دائرہ بھی بڑھتا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہ آج فلاں تاریخ ہے اور کل یہ کرنا ہے، پرسوں فلاں جگہ جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور میری آوارہ گردی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن میں رات کو دیر سے آیا، بہت تھکا ہوا تھا۔ حسب معمول فریج پر پرچی لگی ہوئی دیکھی، لیکن بغیر پڑھے ہی میں سیدھا بیڈ پر گیا اور سو گیا۔ صبح سویرے میرے بابا کے چیخنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنی نم آنکھوں سے مجھے خبر سنائی کہ بیٹا، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ غم کا ایک پہاڑ جیسے میرے اوپر آ گرا۔ ابھی تو میں نے امی کے لیے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، ابھی تو میں سدھرنے والا تھا، میں تو امی سے کہنے والا تھا اب میں رات دیر سے نہیں آیا کروں گا۔ تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر رات کو جب میں نڈھال ہو کر بستر پر لیٹا تو اچانک مجھے امی کی رات والی پرچی یاد آ گئی۔ فوراً بھاگے گیا۔ اس پر کیا تحریر درج تھی حاضرین آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا شاہ نواز، بیٹا آج میری طبیعت بہت خراب ہے، میں سونے جا رہی ہوں، تم جب رات کو آؤ تو مجھے جگا لینا، مجھے ذرا ہسپتال تک لے جانا۔ امی کی وہ تحریر، وہ خط آج بھی میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور جب بھی ان لفظوں کو میں دیکھتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ عزیز صاحب، آج میرے 3 بچے ہیں اور آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ والدین کے لیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، والدین کو کیا امید ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ میرا میسج ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، ان کی قدر کریں، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہ نواز کی طرح آپ کو بھی پچھتاوا ہو۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے اور ان کی خدمت کرنا نصیب کرے، آمین۔ سامعین، اگر آپ کے پاس بھی دلوں کو چھو لینے والی کوئی تحریر، کوئی کہانی ہو تو پلیز ہمیں ای میل کیجیے۔ ہم آپ کی وہ تحریر ہواؤں کے دوش پر اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔